بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف ملنا تو دور کی بات، شاید اس وقت عدالتیں بھی ٹال مٹول سے کام لے رہی ہیں۔ کن کے احکامات مانے جا رہے ہیں، کن کے احکامات پر عمل درآمد ہو رہا ہے، یہ عام آدمی بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ یعنی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے لیے جب درخواست دائر کی گئی تھی آج سے 1 مہینہ پہلے کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ٹرائل ہو، ان کا ٹرائل جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں کروایا جائے تاکہ پوری قوم کے سامنے ہو کہ کیس کیا ہے اور کارروائی کیا ہے، اور اس میں جو وکلاء ہیں ان کو بھی آنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن 1 ماہ کے بعد طویل تر بحث بھی ہوتی رہی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خود اس کو سماعت کرتے رہے، اور 1 مہینے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، کب کہا تھا؟ جب وہ بری تھے، تب کہا تھا چونکہ کہ مجھے عدالتوں میں سیکیورٹی نہیں مل رہی، یعنی اس چیز کو بہانہ بنا کر ان کی اس کارروائی کو جو جیل کے اندر ہو رہا ہے ٹرائل، اس جیل ٹرائل کو جائز قرار دینے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز کا بہانہ بنایا جو بہت پہلے گزر چکی ہے۔ خیر، 1 مہینے کے بعد ہو گیا، جیل میں ٹرائل ہوا، اور وہاں پر انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کو ایک پنجرے میں لایا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت نہیں کروائی کہ سیکیورٹی رسک ہے، جب جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے تو وہاں پر پنجرے کے اندر لانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ صرف اور صرف سابق وزیر اعظم کی تذلیل کیے جانے کا ایک بہانہ ہے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کس کی ایما پر کیا جا رہا ہے یہ وقت آنے میں پتہ چلے گا۔ برصورت آج بھی سائفر کیس کی سماعت تھی، اس میں فرد جرم عائد ہونا تھی، کاپیاں جمع کروا دی گئی ہیں، مگر اصل سائفر کی جو کاپی تھی، اصل سائفر کی کاپی جو ہے وہ جمع نہیں کروائی گئی، جس کی بنا پر جو فرد جرم عائد ہونے کی تاریخ تھی وہ مزید آگے چلی گئی ہے، 23 تاریخ پڑ گئی ہے۔ اب جو ان کے وکلاء ہیں وہ اس چیز پر شدید نالاں نظر آتے ہیں کہ فرسٹ آف آل تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہو، پوری قوم کے سامنے ہو، پتہ چلے کہ سائفر تھا کیا، کیونکہ پہلے سائفر تھا نہیں۔ عمران خان صاحب پہ الزام تھا کہ انہوں نے جھوٹا بیانیہ بنایا، پھر کہا گیا کہ سائفر آیا تھا لیکن اس میں مداخلت نہیں تھی، اس میں دھمکی نہیں تھی، پھر کہا گیا کہ وہ سائفر عمران خان صاحب جاتے ہوئے ساتھ لے کے چلے گئے۔ اب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے اس میں رد و بدل کی، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، لیکن یاد رکھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگانے کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اور آج ان کے وکلاء نے بھی اس چیز کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کو یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس چیز کو بنیاد بنا کر ملٹری ٹرائل بھی شروع کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کا۔ اور کل FIA کے پروسیکیوٹر کہہ چکے ہیں کہ سائفر کیس میں خان صاحب کو عمر قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی عدالتیں ایک ایسے کیس کو جو سرے سے بنتا ہی نہیں ہے، یعنی ایک بندہ 33 دن تک وزیر اعظم رہتا ہے، اس کے اوپر یہ کیس بنا دیا گیا ہے، لیکن جو 16 ماہ رہا ہے وزیر اعظم، جس کے پاس یہ سائفر موجود تھا، جو اس پہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کرتا رہا ہے، یعنی ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کے پاس ایک چیز 16 ماہ رہی ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن اس سائفر کے آنے کے بعد جس کو فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے آقا کے حکم پہ رجیم چینج ہوتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سائفر کیس ڈال دیا گیا۔ یعنی یہ اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ ہوتا نظر بھی آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی اس کی سماعت پر کیا فیصلہ آتا ہے۔ اس کے بعد خبر شامل کریں کہ مریم نواز صاحبہ، جنہوں نے کل GC یونیورسٹی کے بچوں کو خود ہی پہ لیکچر دینا تھا، لیکن بہانہ بنایا گیا کہ چونکہ بارش کا موسم ہے تو اس لیے وہ نہیں جا رہی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے بہت سے دوستوں نے GC یونیورسٹی کا رخ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے۔ ان کو جو وجہ سمجھ میں آئی کہ وہاں کے بچے، وہاں کی بچیاں، وہاں کے اسٹوڈنٹس مریم نواز صاحبہ کو سننے کو تیار نہیں تھے۔ انتظامیہ تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، اور انتظامیہ کے ذریعے مریم نواز صاحبہ تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی کہ بچے آپ کو سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، نعرے بھی لگ سکتے ہیں، جو پورے پاکستان کی عوام کی زبان پر نعرہ ہے وہ نعرہ بھی لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ کویسچن بھی اٹھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شریف خاندان کویسچن سننے میں بہت زیادہ سخت نظر آتے ہیں، ان کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے کوئی سوال کرے یا بادشاہ شہزادی جو ہیں ان کے سامنے کوئی سوال کرنے کی جسارت کرے۔ جو سوال کرتا ہے بعد میں اس کا جو یہ حال کرتے ہیں وہ شاید ناقابل بیان ہوتا ہے۔ یعنی منصور علی خان کے ساتھ ایک جو سکرپٹ تھا وہ لیک ہونے پہ منصور علی خان جو اتنا سینئر جرنلسٹ ہے اس کو بھی جاب سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔
اعظم چودھری صاحب ایک سوال کرنے کی جسارت کرتے ہیں تو ان کو نوکری سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس خاندان کے سامنے کویسچن کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے اس دورے کو ملتوی کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت ایک اور بے شرمی، ڈھٹائی اور جو کی ایک مثال ملتی ہے جو نگران حکومت کر رہی ہے کہ نگران حکومت کا کام شفاف الیکشن کروانا ہے۔ یعنی پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم مفرور بگوڑا یہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر بائر گیا تھا اور پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو چیلنج کر کے گیا تھا، اور شاید لندن میں بار بار وہ بیٹھ کر یہ پیغام بھی آپ کو دے رہے تھے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم چاہتے ہوئے بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ سکون سے بیٹھ گیا ہے، موجود اڑا کے واپس آ رہا ہے، اور آپ استقبال کے لیے کہ جیسے پتہ کوئی امام انقلاب آ رہا ہے، اور اس طرح کا ایک وہ ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی بڑا انقلابی لیڈر آ رہا ہے، بھائی ڈیل کر کے گیا تھا اور ڈیل کر کے واپس آ رہا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ سے انہوں نے ڈیل کے ذریعے سے جو ہے وہ اقتدار لیا ہے، اور جب بھی ان کو کک آؤٹ کیا گیا اقتدار سے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح ڈیل کی اور ان سے فرار ہوئے۔ یہ بہادری، دلیری عمران خان سے ان کو سیکھنی چاہیے، جس کے اوپر 200 زائد مقدمات ہیں۔ آج اس پہ ہر طرح کا پریشر ہے، اس کی پارٹی اس کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ابھی جو فروخت بھی پریس کانفرنس آئی ہے، اس نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی۔ اب اس کے پس پردہ کیا مجبوریاں ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جانے والے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے چلے جاتے ہیں۔ عثمان ڈار کی پریس کانفرنس آئی ہے، پتہ چل رہا تھا کہ اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ صداقت عباسی کی صورتحال ہمارے سامنے تھی، اس کی شرٹ الٹی پہنی ہوئی تھی، منہ پہ نشان نظر آ رہے تھے۔ یعنی پتہ چل جاتا ہے کون مجبوری میں جا رہا ہے اور کون ہے جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی اور پارٹی کا انتخاب کر رہا ہے۔ یہ بڑا کلیئر نظر آ جاتا ہے۔ وفا نبھانے والے نبھا جاتے ہیں۔ دوسری بات، اس وقت جو خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو جہاں جہاں پہ پوسٹر لگائے گئے نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے، وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ بھی قابل مذمت ہیں۔ یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوسٹر پھاڑ رہے ہیں، وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی ایک قوم پہ آپ نے 16 ماہ مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں، یعنی ہم جب پبلک میں جاتے ہیں لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، استقبال کیا کرے گی قوم آپ کا؟ ان بچوں کی گرفتاریاں کی گئی، اس کے ریئیکشن میں ہمیں اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جہاں پر ان بچوں کو میاں صاحب کا پوسٹر نظر آتا ہے وہ اس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ برصورت گن پوائنٹ پر جتنی بھی آپ پارٹیاں چھڑوا لیں، اس پارٹی کا نظریہ نہیں مرتا ہوتا، اس پارٹی کا نظریہ مزید مضبوطی پکڑتا ہے۔ عمران خان کو اب جتنی بار گرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اتنا زیادہ اٹھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو پارٹیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جن کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، لیکن ایک شخص مرد مجاہد آپ کو بار بار یاد آئے گا کہ ہر کوئی عمران ریاض خان نہیں ہو سکتا جو ہر طرح کے مظالم برداشت کرے۔ 140 دن کی قید، فزیکلی ٹارچر، مینٹلی ٹارچر، ان کی جو حالت تھی جب وہ سامنے آئے ہمارے سامنے، لیکن وہ کسی کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، کسی کے خلاف انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، بلکہ آ کر یہی کہا کہ الحمدللہ میں نے لڑائی پوری لڑی ہے اور جیت کر آیا ہوں۔ پاکستان کو ایسے بیٹوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کی آن کے لیے، پاکستان کی شان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے کل بھی کام کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، اور اتنے سارے مظالم برداشت کرنے کے بعد بھی وہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اب بھی پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے۔ وہ جب بولتے ہیں پاکستان زندہ باد بولتے ہیں، وہ جب بولتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے بولتے ہیں، جب سوچتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، اس وقت پاکستان کی صورتحال میں جتنا بھی ہیرو بنا لیں میاں صاحب کو، جو ایک مفرور اشتہاری ملزم ہے وہ اشتہاری ہی رہتا ہے، مفرور مجرم ہی رہتا ہے۔ اب انہیں اگر تو وہ آ کر عدالتوں کا سامنا کرتے ہیں، بہادری سے، جمع مردی سے اپنے مقدمات کا سامنا کرتے ہیں، اور ایک عدالتی پروسیس سے نکل کر اپنے کیسز کا سامنا کرتے ہوئے دوبارہ سے اہل قرار دیے جاتے ہیں اور اقتدار میں آتے ہیں، تو شاید ان کو 10% عوام مان لے، لیکن جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے کوئی بھی ان کے اقتدار پر بلیو نہیں کرے گا، کوئی ان پر ٹرسٹ نہیں کرے گا، اور دوبارہ سے پاکستان کو انہی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔